دنیا میں جہاں ایک عالمی رجحان بن چکا ہے، جنسی ہراسانی کے الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ جائز ہیں، کچھ پکے ہوئے ہیں، اور صحیح سے غلط تلاش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ڈنک ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ ڈنک اسٹنگ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جس کا پریمیئر دسمبر 2020 میں ARY ڈیجیٹل پر ہوا۔ یہ ہراساں کرنے کے جھوٹے الزامات سے متعلق ہے۔ اس سیریل کو محسن علی نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت کاری بدر محمود نے کی ہے، جو اس سے قبل عشقیہ کے لیے کام کر چکے ہیں۔ چونکہ میں نے عشقیہ کو دیکھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پلاٹ کو لچکدار کی طرح پھیلا دے گا جب تک کہ یہ پلاسٹک نہ بن جائے، اور یہ دہرایا جائے گا۔ شہنائی، عشقیہ اور باقی تمام ڈراموں کو دیکھیں۔ بار بار ہونا ARY کی خاصیت ہے۔ پروڈیوسر ڈاکٹر علی کاظمی اور فہد مصطفیٰ۔ پروڈکشن کمپنی بگ بینگ انٹرٹینمنٹ۔ تقسیم کنندہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ یہ ڈرامہ 4 خاندانوں کے گرد گھومتا ہے، جن میں نواز فیملی، فراز فیملی، ہمایوں فیملی، کالج فاون فیملی اور قانونی نظام شامل۔ آئیے کاسٹ اور کرداروں سے ملیں۔ کیا ہم؟ کاسٹ اور کردار۔ نواز فیملی۔ بلال عباس خان بطور حیدر نواز۔ مرکزی کردار شہود الوی بطور نواز، حیدر کے والد لیلا واسطی بطور صبا نواز، حیدر کی ماں اسکا ڈینیل بطور منال، حیدر کی بیوی فہد شیخ بطور محفوظ نواز، حیدر کا بھائی فراز فیملی، ثنا جاوید بطور امل فراز، مخالف سیف حسن بطور فراز، امل کے والد نواز کے چھوٹے بھائی حیدر کے چچا۔ آخری قسط میں اس نے خودکشی کر لی۔ سلم حسن بطور مانور فراز، فراز کی بیوی امل کی ماں کنول خان بطور مہا فراز، امل کی چھوٹی بہن گل رانا بطور آپابی، نواز اور فراز کی بڑی بہن حیدر اور امل کی پھپھو۔ ہمایوں فیملی۔ نعمان اعجاز بطور پروفیسر ہمایوں، جنسی ہراسانی کے جھوٹے الزامات کا شکار۔ یاسرہ رضوی بطور سائرہ، ہمایوں کی بیوی، کالج کا پایا خاندان۔ اینی زیدی بطور وائس چانسلر، پروفیسر ہمایوں کے ساتھی۔ تارا محمود بطور پروفیسر انجم، پروفیسر ہمایوں کے ساتھی۔ خالد ظفر بطور پروفیسر ہمایوں کے ساتھی۔ فہیمہ اوان، منال کی بھابھی۔ قانونی نظام، عمل کے وکیل عثمان بشیر۔ معزز جج صاحب، جائزہ لیں۔ کچھ ڈرامے ایسے ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر میں صرف سرسری نظر ڈالتا ہوں۔ بالا اور ڈنک بھی ایسے ہی ڈرامے ہیں۔ کل اتفاق سے میں نے دونوں کی آخری 2 ایک ساتھ دیکھی تھی، اور لڑکا ایک جیسے ہے۔ دونوں میں بلال عباس کے کردار ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ بہرحال ذیل کے حصوں میں اس کے بارے میں مزید۔ پلاٹ کا خلاصہ: امل ایک ضدی لڑکی ہے جو اپنے حق میں کام کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے نہیں ہچکچاتی۔ امل نے پروفیسر ہمایوں پر جنسی ہراسانی کا جھوٹا الزام لگایا۔ مؤخر الذکر معاشرتی دباؤ کو نہیں سنبھال سکتا اور خودکشی کر لیتا ہے۔ بعد میں حیدر کو احساس ہوا کہ امل مثالی منگیتر اور جیون ساتھی نہیں ہے۔ اس نے منال سے شادی کی، اور لڑائی اب تمام خاندانوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ امل کے جھوٹے الزامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حیدر پروفیسر ہمایوں کے لیے انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے سائرہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تاہم آخری ایپیسوڈ سب کچھ ایک نتیجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کامل اختتام نہ ہو اور کچھ مناظر جگہ سے باہر نظر آئے، لیکن یہ ٹھیک تھا۔ تحریری اپڈیٹ کا جائزہ لیں اور اس کا جائزہ لیں تو اب تک حیدر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ گھی ٹیڈی انگلی سے نکلے گا۔ وہ امل سے ملنے کو کہتا ہے۔ اس کے جارحانہ طریقوں سے خوفزدہ ہو کر امل وعدہ کرتی ہے کہ اگر حیدر اسے جانے دے تو وہ سب کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات واپس لے لے گی۔ محفوظ پورے اعتراف کو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب حیدر امل کو گھر لاتا ہے تو فراز اپنے کیے ہوئے ہر کام کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ فراز کے نزدیک امل صداقت کا مظہر ہے اور حیدر ہر برائی کا مظہر ہے۔ لیکن پھر حیدر سچ کہتا ہے۔ امل اپنے کمرے میں ماہا اور مانور کے سامنے روتے ہوئے حیدر کے بارے میں مزید جھوٹی کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ اگلی صبح فراز امل کے ساتھ یہ کہتے ہوئے عدالت نہیں جاتا، میں نے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے۔ سیفی حسن نے ایک شکست خوردہ باپ کی بہترین تصویر پیش کی ہے۔ بعد میں جب آپا بھی فراز کے کمرے میں جاتی ہیں تو وہ نہیں رہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ انا للہ۔ کمرہ عدالت میں
अमल अपने अल्फाज पर फिर से पलट जाती है और एक सिसकती हुई कहानी शुरू करती है कि किस तरह हैदर ने इसे ब्लैकमेल करने और अपने इल्जामात वापस लेने के लिए इसे अगवा किया था। हैदर फिर वही सबूत दिखाता है जो उसने फराज को दिखाया था। अमल और उसका वकील अब भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मानूर अदालत में यह ऐलान करने के लिए आती है कि फराज ने अमल की वजह से खुद को मार लिया। एक बुलंद आवाज और घसीटने वाले मंजर के बाद अमल सब कुछ कबूल कर लेती है। लिहाजा ये इस बात का सबूत नहीं है कि हैदर ने हुमायूं का मुकदमा जीता था। ये इसके वालिद की मौत थी। इसे 10 साल के लिए जेल और कुछ माली जुर्माने भेजा गया। नवाज और सबा की सुलह, नवाज और हैदर की सुलह, हैदर और महफूज की सुलह, नवाज फैमिली और फराज फैमिली में सुलह। बहुत ज्यादा मुफाहमत है और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। जुदाई के ख्यालात। हम पहले ही एक जहरीले मुआशरे में रह रहे हैं जिसमें काबिल एतराज अखलाक है। इस तरह के ड्रामों को दिखाने से लोगों को मजीद ख्यालात मिल सकते हैं। सच है, दोनों जिनसी हरासानी का शिकार मुत्तफिक हूं। दोनों जिन्सों पर जिनसी हरासानी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इसमें फर्क है। आमतौर पर बहुत कम मर्दों को हरासा किया जाता है और बहुत कम झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ ख्वातीन को इतनी कसरत से हरासा करने का सामना करना पड़ता है कि यह मामूल का हिस्सा महसूस होता है। मैंने दूसरे दिन उस्मान मुख्तार की पोस्ट देखी जहां इसने अपनी कहानी शेयर की कि किस तरह कुछ औरत इसे हरासा कर रही है। मैं इसके लिए महसूस करता हूं और मैं इस जैसे